السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ لا احسانہ و شکر اللہ ولا توفیقہ و امتنانی واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ داعی رضوان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ذکر کر رہے تھے ذکر الہی کا، اور ہمارے پچھلے دو کانٹیکسٹ کے اندر، دو پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ذکر الہی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ فَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود حکم کرتے ہیں کہ تم ذکر کیا کرو صبح شام۔ اور یہ ذکر کیسے کرنا ہے؟ ہم نے صبح شام کا ذکر ہے، اور کون کے اذکار ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ کے اوپر آپ نے میری ویڈیوز نہیں سنی ہوں گی، بیکاز آئی ایم آؤٹ آف دا ٹاؤن، تو میں وہاں سے اب اپنے آپ جب دیکھیں گے میں اپنے دس ناٹ مائی روم ان آفس، تو میں ابھی آؤٹ آف کنٹری ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک میری رسائی جو ہے نا وہ رہے۔ تو ذکر الہی ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں ایک بات باور کرائی تھی کہ جنوینس کے علاوہ ہر ایک چیز مجبور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنے پر، اور اس کے لیے بہت مثالیں بھی میں نے بیان کی تھی۔ اس میں سے ایک مثال اور میں آپ کو دوں گا۔ دیکھیے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح نہیں پھونکی، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے تابع ہیں، اور وہ بھی دیکھیے، وہ مطلب لائک وائز میں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ اسوہ حسنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی بابرکت ذات تھی وہ، کتنی خوبصورت ذات تھی، کتنی خوبصورت ہستی تھی وہ، ٹھیک ہے، اور کتنا پیار تھا صرف انسانوں کے نہیں، صحابہ کو ہی نہیں، اللہ کی تو جو بے جان مخلوق ہے اس کو بھی کتنا پیار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میری امی جو ہے نا اپنے سرتاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے جیسے خلق القرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے بھی کہا انک لعلی خلق عظیم، سب سے بہترین مخلوق بشریت کے اندر اگر ہم نے کسی کو پیدا کیا ہے تو اس ہستی کا نام گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نا کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ درس دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر رسول بنا دیا گیا۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے، اور جب اس تنے نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک، جسد اطہر، اس کا لمس وہ محسوس نہ کر سکا، تو 9 ماہ کی پریگننٹ اونٹنی جس طرح دھاڑتی ہے اس طرح وہ دھاڑنے کی آوازیں اس تنے میں سے آئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے جان مخلوق، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں۔ کیسے آواز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایک پتھر تھا راستے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتا تھا، آپ اس کے اسلام کا جواب دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، سب سے امپورٹنٹ ذکر جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ فرض بھی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 21واں پارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والاکبر ولذکر اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے، ایک کتاب کا نزول ہو رہا ہے، آپ اس کو تلاوت کریں، میری امت اپنی امت تک
اور میری جو جتنے بھی بندے ہیں اس تک میسج کو آپ کنوے کریں، اور آپ نماز قائم کریں کہ یہ نماز جو ہے نا آپ کو برائی سے، ٹھیک ہے، فحاشی سے، گندگی سے، معصیت سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے، ٹھیک ہے، دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے آگے کیا، والا ذکر اللہ اکبر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو کہا، نماز کو کہا۔ اور یہ کتنی نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اس ذکر کے اندر آپ جو ہر رکعت کے اندر، ٹھیک ہے، پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر، اور اگر آپ نے پورے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہر رکعت کے اندر تو وہ آپ کی رکعت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کون سی صورت ہے جو کہ پورے قرآن کے اوپر محیط ہے، اور پورے قرآن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ام الکتاب کہا، خلاصہ ہے، اور پورا قرآن ہی شفا ہے۔ اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ سارے کا سارا ہی شفا ہے، شفا ہے تمہاری، روحانی بھی شفا ہے، جسمانی بھی، اور میڈیکل بھی، ہر قسم کی شفا جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ ہمارا لیکچرز تھا، اس لیکچرز میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، آپ کے جو دل کا جو سکون ہے، یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی جو 50% پرفارمنس ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کتنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس اس چیز کے اوپر آج وہ لیکچرز دے رہی ہے، اس کے اوپر ریفرنسز جو ہے نا وہ ڈالے جا رہی ہیں۔ تو میرے رب نے تو 150 سال پہلے 1.5 صدی پہلے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ، ٹھیک ہے نا۔ اے پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکارا اور کہا کہ یہ معجزہ ہے، یہ تمہارے اوپر نصیحت ہے، یہ تمہارے سارے سینوں میں جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں، کوئی غل ہے اور کوئی کینہ ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، تیرے دل کی بیماری ہے، تیرے لنگس کی بیماری ہے، یہ ساری کہ سانس اسی سے آتا ہے نا، اسی سے آتا ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی سانس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ جب انسان مر جاتا ہے؟ پلس دیکھتے ہیں، ہارٹ ختم، سینے کے اندر ہے، اور دیکھا سانس نہیں آ رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، سانس نہیں آ رہا، سانس بند ہو چکا ہوا ہے، لنگس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بیسیکلی زندگی کے جو ہے نا یہ واضح نشانیاں کہ انسان زندہ ہے۔ اور اگر انسان بے ہوش بھی پڑا ہوا ہے، دل چل رہا ہے، اس کا سانس آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مرا نہیں ہے ابھی۔ یہ 2-3 چیزیں غائب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہو گیا۔ تو یہ تو آپ کے سینے کی جو بیماریاں ہیں یہ اس کا علاج ہے، ایسا کہتے ہیں۔ ہدایت ہے اس کے اندر، رحمت ہے اس کے اندر، لیکن ہدایت اور رحمت ہر بندہ اللہ نے پکارا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو پکارا، لیکن کہا کہ مومن بندہ یہاں سے ہدایت لے گا، مومن بندے کو شفا ملے گی یہاں سے۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں قرآن اور صاحب قرآن دیا۔ کل بفضل اللہ و رحمتہ، یہ کتنی رحمت ہے۔ فبذالک، اس قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو پکڑو، فلیفرحوا، اور خوش ہو جاؤ، وخیر مما یجمعون، جو بھی تم زندگی کے جتنے خزانے تم اکٹھے کر لو ہیچ ہیں میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کے اوپر اور قرآن کی ایک آیت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو نماز بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر، اللہ نے اس کو ذکر اکبر کہا۔ لیکن یہ نماز، یہ ذکر آپ کو فائدہ کب دے گا؟ اللہ کہتے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں برائی اور فحاشی سے دور کرتی ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے، فحاشی اور عریانیت اور برائی سے وہ دور نہ ہو سکا، تو پھر یہ ذکر اس کے لیے جو ہے نا ذکر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ وجہ ہوئی کہ دوائی اس طرح لینی تھی جس طرح ڈاکٹر نے بتایا تھا، نسخے کے مطابق، اس ڈوز میں لینی تھی جس ڈوز میں بتایا تھا، اس کمپنی کی لینی تھی جس کمپنی نے ڈاکٹر لکھی تھی۔ وہی سالٹ تم کسی ماٹھی کمپنی کا لو اور ایک برانڈڈ کمپنی کا لو، ٹھیک ہے نا، وہ سالٹ ایک جیسا کام نہیں کرتا۔ ڈوز کتنی لینی ہے
ٹھیک ہے. اگر اس کو کم ڈوز میں لوگے اثر نہیں کرے گی، زیادہ ڈوز لے لو گے ٹاکسیسٹی پروڈیوس کر دے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ تو نماز بھی تو اسی طرح پڑھو گے نا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے. یہ برانڈ ہے، اس سے سب سے بڑا برانڈ ہے. اس برانڈ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ، قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس برانڈ کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں رد کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا برانڈ آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے اپنے صحابہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے نماز سکھائی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ 5 پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ بیت اللہ میں پڑھی تھیں. ٹھیک ہے. اور امامت کس نے کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر نماز کے تعین جو ہے نا وقت بھی آپ نے اس کو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ 10 نمازیں پڑھائی تھی 2 دن آگے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے یا 55 یہ 5 نہیں ہے 50 ہیں. کیونکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہواؤں میں جگہ دے کہ ہمارے اوپر احسان کر گئے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرتے تو وہ کہتے ہیں کہ واپس چلے جا، تیری امت نے نہیں پڑھنی. وہ کم کروا کے لا. وہ 40 ہوئیں، وہ 30 ہوئیں، وہ 20 ہوئیں، وہ 10 ہوئیں، وہ 5 ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ میری علی نے تو 2 نہیں پڑھی تھی، تمہاری 5 کیسے پڑھے گی؟ اس کو جا کے اور کم کروا کے آ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے اوپر اپنا فضل کریم ان فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو وہ کہ اللہ نے کہا کہ پڑھو گے 5 ہی، فائدہ کتنا ہوگا؟ 50 کا. ٹھیک ہے، 50 کا فائدہ ہوگا. تو اب یہ ہے کہ نماز بھی تو اسی طرح پڑھنی ہے نا جیسے کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی. بس ایک حدیث بیان کر کے میں اس اپنے ٹاپک کو کلوز کر کے اسی ہی نماز کے تھوڑی سی آگے کانٹیکسٹ کو آگے بڑھاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. آپ کے پاس مسجد میں آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، صحابی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سلام کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھ جاؤ، صلو صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور پھر وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں سلام لیتے ہیں. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیتے ہیں کہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. 3 دفعہ نماز پڑھی، تینوں دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس میں وہ حسن نہیں تھا، وہ احسن عمل نہیں تھا، وہ عمل صالحات میں نہیں آیا کیونکہ اس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ برانڈ استعمال نہیں کیا گیا. تو میری امی جان کہتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امر، جو بھی کوئی شخص کوئی عمل کرے اس کے اندر یہ برانڈ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برانڈ، وہ برانڈ نہیں لیا گیا، فہو رد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ منہ پہ مارتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. والا ذکر اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیں کیسی ہیں، اس کا رکوع کیسا ہے، اس کا قیام کیسا ہے، اس کا سجدہ کیسا ہے، اس کا تشہد کے اندر بیٹھنا، جلسہ استراحت کرنا، اور اس کا جو ہے نا تشہد میں یہ آپ کا ہر ایک اعضاء کا کہاں پہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، اپنی انگلی کہاں پہ ہونی چاہیے، آپ کے پاؤں آپ نے کہاں پہ بیٹھنا ہے، اپنی ران کے اوپر بیٹھنا ہے، اپنے جو ہے نا کولے کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنی ٹانگوں کے اوپر یہ ہر ایک چیز کے اندر ادا ہے، ہر ایک چیز کے اندر حسن ہے. وہ حسن جب تک ڈیولپ نہیں کرو گے یہ ذکر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا یہ جو عمل ہے اس کو میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔